اب میں چند منٹوں میں عرض کروں گا پسچے باید کرنا کیا چاہیے. کچھ کرنے سے ہوگا. 3 + 3 6 نکتے مجھے بیان کرنے. اصلاً سے نکاتی پروگرام ہے، طبعاً اس کے ساتھ موجودہ حالات میں 3 تجاویز ہیں عوامی سطح پر کرنے کا کام. 3 کام کرنے کے. نمبر 1 جہاد بالقرآن. ہماری اصل طاقت یہ قرآن ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. در بغل داری کتاب زندگی. اقبال کی تشخیص تو یہی ہے. خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے تو شبنم بر زمین افتندئی در بغل داری کتاب زندگی. حضرت موسیٰ پر بھی وقتی طور پر خوف طاری ہو گیا تھا جب مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے، اور انہوں نے بھی رسیاں پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئے. تو بربنائے طبع بشری یہ خیال آیا کہ یہی تو میرا معجزہ تھا. میری لٹھیا جو ہے سانپ بنتی تھی، وہی انہوں نے دکھا دیا. کیا ہوگا اب؟ کیا کہا گیا؟ لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں. وہ الق ما فی یدک، الق عصاک، ذرا پھینکو تو صحیح جو تمہارے ہاتھ میں ہے، تم بھول گئے ہو. لیکن وہ اژدہا پھر سب کو ہڑپ کر گیا. وَأُلْقِيَتْ السَّحَرَةُ ساجدین، سجدے میں گر گئے فوری طور پر. وہی عصائے موسیٰ سے 1000 گنا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. عصائے موسیٰ کی کیا حیثیت ہے قرآن کے مقابلے میں؟ وہ ہمارے پاس ہے. در بغل داری کتاب زندگی، در بغل داری عصائے موسوی، بلکہ عصائے موسوی سے 1000 گنا زیادہ بڑا. پہلا کام ہے اس کے نور سے منور کرنا اپنے ذہنوں کو، اپنے قلوب کو، ماحول کو، اور چہار دانگے عالم کو. بہت بڑا کام ہے یہ. اس کے لیے 4 الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ کام علمی سطح پر بھی کرنا ہوگا، عوامی سطح پر بھی کرنا ہوگا. اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن مجید کی حکمت و ہدایت کو پیش کرنا، تاکہ جدید نظریات کا ابطال ہو، غلط فلسفے ختم ہو کر رہ جائیں. یہ ہڑپ کر جائیں ان تمام سانپوں کو جو غلط نظریوں کے نظر آ رہے ہیں چلتے پھرتے سانپ. عوامی سطح پر بھی کرنا ہوگا، اس لیے کہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین صرف اور صرف قرآن ہے. نمبر 2 قومی سطح پر بھی کرنا ہے، بین الاقوامی سطح پر کرنا ہے. ہماری اصل طاقت یہ نظریے کی طاقت. میں بھی کہہ کر آیا ہوں، جو بریفنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں، اور میں نے کہا وہاں ہمارے پاس اصل طاقتیں 2 ہیں جنہیں ہم استعمال نہیں کر رہے. ہمارے پاس نظریے کی طاقت ہے، ایمان، اور ہمارے پاس ایک نظام کی طاقت ہے، نظام اسلام، نظام عدل اجتماعی. ان دونوں کو ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. گنتی ہم کرتے ہیں، ہمارے پاس کتنے ڈویژن، ان کے پاس کتنے ڈویژن، ہمارے پاس کتنے اسکواڈرن، ان کے پاس کتنے اسکواڈرن. جو اصل طاقت ہے، اصل عصائے موسوی، اور اسے بھی 1000 گنا بڑی طاقت، اس کی طرف توجہ نہیں. بہرحال چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس ضمن میں اللہ کا شکر ہے کہ اس موقع پر میری ایک کتاب آ گئی ہے، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر. میں نے اپنی زندگی کے 25 برس لگائے ہیں، الحمدللہ علی ذالک. فما بنعمت ربک فحدث کے حکم کے تحت کہہ رہا ہوں. اپنے 25 برس لگائے، اپنی اولاد کو لگا دیا، الحمدللہ علی ذالک. اور گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں. کم سے کم 25 ایسے نوجوان تیار ہو چکے ہیں جو قرآن کو اسی علمی اور اعلیٰ سطح کے اوپر دلیل کے ساتھ پیش کر سکیں. ایک کرنے کا کام یہ ہے، اور کرنا ہے. ہزاروں اسرار پیدا ہو جائیں، اور اللہ پیدا کر سکتا ہے، اس سے کیا بعید ہے. پہلا کرنے کا کام یہ ہے، بنیادی یہی ہے، یہی جاری رکھنا ہے. مجھے ماڈل ٹاؤن کے اور اس کے قرب و جوار کے رہنے والوں سے شکوہ ہے. یہاں کا درس قرآن ہو تو شاد باغ سے چل کر لوگ یہاں پہنچ رہے ہوں، اور ماڈل ٹاؤن کے لوگ نہیں آئیں گے. 300-400 آدمی یہاں بیٹھا ہوتا ہے، جن میں بمشکل 10-15 جو ہوں گے وہ شاید ماڈل ٹاؤن کے ہوں.
دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، بمشکل ہوں گے 10-15 اس سرزمین کے، اور یہاں پر شب جمعہ کو تو 500 600 افراد یہاں پر پوری رات جاگتے ہیں۔ یہ جاگنا ویسے نہیں ہے، قرآن کے ساتھ جاگنا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ جاگو۔ کچھ خانقاہوں میں یہ کام ہوتا تھا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا، ان کی خانقاہ میں سہارنپور میں یہ کام ہوتا تھا، رات کو جاگتے تھے ساری رات، لیکن قرآن کے ساتھ نہیں۔ 4 رکعتیں پڑھ لی، پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ، کوئی ذکر اذکار کر لے، کوئی قرآن اپنے طور پر پڑھ لے، کچھ اور کر لے، پھر 4 رکعتیں پڑھ لی، پھر وقفہ۔ ہم وہ وقفہ بسر کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں کہ جو اگلی 4 رکعتوں میں پڑھنا ہے اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لے، تاکہ پھر کھڑے ہو تو وہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ 100% نہ صحیح 10% تو اترے گا۔ ابھی سن کر کھڑے ہوئے ترجمہ 4 رکوعوں کا، کچھ نہ کچھ تو یاد ہوگا۔ اس سال پھر ہوگا یہاں انشاءاللہ، پچھلے سال میں ابو ظبی میں تھا، اس سال یہی ہوں انشاءاللہ ہوگا۔ اور 26 تاریخ کو یہاں پر ایک ہم جلسہ منعقد کر رہے ہیں اسی مسجد میں، جلسہ استقبال رمضان مبارک، اس کا آپ کو ہینڈ بل بھی مل جائے گا، جس میں سورہ فاتحہ کا بیان میں اس میں کر دوں گا، اس لیے کہ وہ تو ہر مرتبہ ہر عشاء میں اور تراویح میں پھر دہرائی جانے والی ہے، 30 مرتبہ، 40 مرتبہ۔ اس کے لیے ایک علیحدہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ اور فضائل رمضان مبارک پر یہ نوٹ کر لیں، جو یہاں کے رہنے والے ہیں سوچیں، ہوش میں آئیں، اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ بہرحال اس پر میری دعوت رجوع القرآن کتاب کا مطالعہ کر لیجئے، پہلا کرنے کا کام یہ۔ دوسرا کرنے کا کام کیا ہے؟ نہیں عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ منکر کا، بدی کا استئصال کرنا، روکنا، بدلنا، اس کے لیے ایک جماعت کی تیاری۔ لیکن یہ جماعت، اس کے کچھ شرائط ہیں، لوازم ہیں۔ پہلی شرط یہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جو پہلے اپنے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کر لیں، اور یہی مشکل ہے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ آپ حدیث سن چکے ہیں جو لوگ شروع سے موجود تھے، اللہ نے ہر نبی ہر رسول کو کچھ نہ کچھ صحابہ دیے، کچھ حواری دیے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اس کی سنت کو پکڑتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق پیروی کرتے تھے۔ ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے تھے، یفعلون ما لا یؤمرون، جو کرتے تھے جو انہیں حکم نہیں ملا، یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن، جو زبان سے جہاد کرے وہ مومن، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن۔ ایسے لوگوں کی ایک جماعت، لیکن پہلے اپنے اوپر۔ نمبر 2، منظم ہو، سمع و طاعت۔ غیر منظم موب، کسی کا نہ سننے والا، ہر اپنی مرضی کا مالک، وہ موب ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، اس سے کوئی خیر وجود میں نہیں آتا، تخریب ہوتی ہے، تعمیر نہیں ہوتی۔ ایسی ایک جماعت، نہیں عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ برائیوں کا استئصال کرنے کے لیے ایک جماعت کی تیاری۔ تنظیم اسلامی کے عنوان سے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں، اسی کا 15واں سالانہ اجتماع ہے جس کے ضمن میں یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے، اور اس ضمن میں بھی میں اپنی ایک کتاب کا حوالہ دوں گا، منہج انقلاب نبوی، اسلامی انقلاب کا نبوی طریق کیا ہے، سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا تجزیہ، اس سے اخذ کیا گیا سارا نظام، اس کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ تیسرا کام، عوامی سطح پر ایک مطالبہ، اس کے لیے فضا ہموار کی جائے، اس کے لیے وہ بھی دستخط کریں جو چاہے اسلام پر خود عمل نہ کر رہے ہو لیکن اسلام کے خواہش مند تو ہیں۔ وہ لمبے چوڑے شریعت بل نہیں، صرف ایک نقطہ اس ملک میں طے کیا جائے کہ کتاب و سنت کی بالادستی بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی ریزرویشن کے، مطلق بالادستی کتاب و سنت کی ہوگی۔
ایک جملے میں بات بنتی ہے، لمبے چوڑے شریعت بل جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، اس کی ایک ایک صرف پر جھگڑتے رہتے ہیں۔ در حقیقت قرارداد مقاصد کے بعد دوسرا قدم یہ تھا، بھٹک گئے لوگ، سیاسی جنگوں میں مصروف ہو گئے، انتخابات کے میدانوں کے اندر اپنی توانائیاں ضائع کر دی۔ ضرورت یہ تھی کہ اگلا معاملہ طے کراتے، طے کرو دستور میں کتاب و سنت کی بالادستی۔ آگے تو یہ کورس موجود ہے، جو شخص جائے اور وہاں پہ ثابت کرے کہ یہ شے کتاب و سنت کے خلاف ہے، اگر دستور میں طے ہو گیا ہو نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی، ایک پروسیس انیشیٹ ہو جائے گا۔ یہ دفعہ ہمارے دستور میں ہمیشہ سے رہی ہے، no legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah، ہر دستور میں رہی، لیکن رہی ڈائریکٹو پرنسپلز میں، یہ جسٹیسیبل نہیں رہی، یہ آپریٹو کلوز نہیں تھی، ڈائریکٹو پرنسپلز رہنما اصول ہیں، بس وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آؤ۔ آپریٹو کلوزز میں ایک کلوز کافی ہے۔ یہ بات کہی تھی ابو طالب نے، ابو طالب نے جب سن 10 میں ان کے انتقال سے ذرا ہی قبل بڑا وفد آیا تھا، ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن قریش کا، کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب آ جاؤ میدان میں۔ پھر وہی موقع ہے جب ابو طالب نے کہا تھا، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، محسوس ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے تو یہی کہ ایک سہارا تھا، بس معلوم ہوا وہ بھی جا رہا ہے، لیکن کہا یہی تھا حضور نے کہ چچا جان اب تو یہ بات یا تو پوری ہوگی یا میں اسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا۔ اس موقع کا ایک جملہ آتا ہے کہ جب وہ ڈیلیگیشن آیا تھا تو ابو طالب نے ایک بات کہی تھی کہ میرا بھتیجا تم سے صرف ایک بات مانگتا ہے، ایک کلمہ، ون ورڈ، اور تم اس کے در پہ ہو۔ جواب میں ابو سفیان نے کہا تھا، وہ جو ایک کلمہ ہم سے طلب کر رہا ہے وہ ہمارے سارے معبودوں کو ختم کر دینے والا ہے۔ وہی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک دفعہ ہر شے کو ختم کر کے رکھ دے گی، اگرچہ اس کے وقت لگے گا۔ جائیے عدالت میں طے کروا دیجئے کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس دفعہ کو لے آنا دستور میں آسان نہیں۔ کاش کہ اس قوم کے اندر پھر اسی طرح اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جیسے پہلی دستوری مہم چلی تھی جس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی تھی، اس میں سب شامل ہوئے، مسلم لیگ کی حکومت تھی، مسلم لیگ نے اسے سپورٹ کیا، مولانا شبیر احمد عثمانی نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر دھمکی دی تھی کہ اگر اس کو منظور نہیں کرو گے تو میں باہر جا کر کہہ دوں گا کہ یہ سب دھوکے باز تھے، اسلام کے نام پر دھوکہ دیا مسلم لیگ نے۔ لیکن وہ وقت کون سا تھا جبکہ ابھی جماعت اسلامی سیاست میں انتخاب میں حریف کی حیثیت سے نہیں آئی تھی۔ جب وہ انتخابات میں حریف بن کر آ گئی، سچویشن ٹوٹلی چینجڈ۔ اب پارٹی پالیٹکس کا معاملہ ہے۔ ہمارے سامنے یہ ہے کہ اسی کو دوبارہ لایا جائے، وہ جماعت جو کئی انتخابات میں نہ آئے، وہ صرف اسلام کے لیے، اور یہ مطالبہ ایک ون ورڈ کہیے ابو طالب کے الفاظ میں، اس ملک کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی ہر اعتبار سے، کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں، کوئی ریزرویشن نہیں۔ اس لیے کہ ایکسیپشن اور ریزرویشن کے ساتھ دین کو ماننا اللہ کی نگاہ میں برملا اور اعلانیہ کفر سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ جو کوئی یہ طرز عمل اختیار کرے گا تم میں سے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے سوا کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ ایک چیز کو بھی ریزرو اگر رکھ دیا، مستثنا کر دیا، تو اس آیت کا مصداق بنیں گے ہم۔ یہ سے نکاتی پروگرام ہے حضرات۔ جہاد بالقرآن
اپنے نونہالوں کو وقف کیجئے اس کام کے لیے، ذہین ترین بیٹوں کو لگائیے اس کام میں. یہ ہے سب سے اعلیٰ کام. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ فرمایا ہے محمد الرسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بہتر بھی کوئی کیریئر ہوگا؟ یا تو کہیے کہ محمد کی صداقت پر ہمیں اعتماد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اپنے بہترین بیٹوں کے لیے یہ کیریئر آپ اختیار کیجئے. نمبر 2، طاقت کے ساتھ بدی کا استحصال کرنے کے لیے ایک جماعت، لیکن ایسے لوگوں کی جماعت جو خود اپنے اوپر دین کو قائم کرے اور منظم ہو، سم و طاعت کے ڈسپلن میں. نمبر 3، ایک عوامی سطح پر مطالبہ سب سے تائید حاصل کرے. کتاب و سنت کی بالادستی صرف ایک دفعہ جو ہمیشہ سے رہی ہے، اسے ٹوٹلی وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشن اس کو آپریٹو کر دیا جائے. آگے عدالتوں کو اختیار دیجئے، سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے، وہ طے کرے گی. اس کے ساتھ 3 باتیں عوامی ملکی سیاست کے حوالے سے، 3 مشورے. نمبر 1، اس ملک کی عافیت اگر درکار ہے، اس کا بقا اگر مطلوب ہے، اسلام کا گہوارہ بنانا ہے، تو ملک کو پہلے چاہیے. تو جیسی بھی جمہوریت ہو، بری ہو، بھلی ہو، لنگڑی ہو، لولی ہو، ٹوٹی ہو، پھوٹی ہو، جمہوریت کو کلنگ کیجیے، مارشل لا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پوری دنیا کے اندر اس وقت شخصی اعتبار سے ضیاء الحق سے بہتر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں مل سکتا. لیکن مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، تباہی آئی ہے. میں نے جب پہلی ملاقات ہوئی ہے 18 اگست 1980 کو، یہ کہا تھا سوسائڈل ہے یہ آپ کا انتخابات نہ کرانا. یہاں سوسائڈل، یہ تو اللہ نے بچایا ہے، ورنہ مشرقی پاکستان والا حادثہ 83 کے اندر ہو چکا ہوتا. کسر کیا رہ گئی تھی؟ ابھی اس وقت سندھ میں جو کچھ ہوا تھا، ابھی صرف پٹڑیوں کی لکڑیاں جلائی گئی تھی، ان کے پاس بم نہیں تھے اس وقت. اگر بم بھی ہوتے تو یہ پاکستان رہ گیا ہوتا، ڈائنامائٹ ہوتا تو پاکستان بچ سکتا تھا. جو 82 میں نے خطرہ کہا تھا کہ مجھے بالکل مشرقی پاکستان کے حالات نظر آ رہے، 83 میں سامنے آ گئے. 80 میں نے پہلے بات کہی سوسائڈل ہے، 82 میں خط لکھ کر فارغ ہو گیا، جو چھپ بھی گیا، جنگ میں چھپ گیا تھا، کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تاریخ میں یہ نہ لکھا جائے کہ 1947 میں وقت کی جو عظیم ترین مسلمان مملکت دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوئی تھی، اسے پہلے دولت کیا ایک شرابی اور زانی ٹولے نے، اور اس کے مزید حصے بکھرے ہونے کا عمل ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہوا جو نمازی تھا اور پرہیزگار تھا. تاریخی جملہ ہے میرا. بہرحال مارشل لا کی طرف کوئی قدم نہ اٹھے، وہ سوسائڈل ہوگا اس ملک کے لیے. جمہوریت جیسی بھی ہو، تو جیسے جمہور ہوں گے ویسی جمہوریت ہوگی. ہارس ٹریڈنگ ہو، اگر بکاؤ مال ہے تو بکے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن فیصلہ ووٹ سے ہو، فیصلہ دستور کے مطابق ہو. گاڑی چلے پٹڑی کے اوپر، پٹڑی سے اتری تو ٹوٹل تباہی ہے. دوسرا نقطہ، جمہوریت کے لیے بنیادی ضرورت ہے 2 مضبوط جماعتوں کا ہونا. پیپلز پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک جماعت ہے، 11 برس وہ حکومت سے باہر رہی اور مخالفت اور تشدد کا نشانہ بنی. اب اس کے بعد بھی اگر اس نے اپنے وجود کو قائم رکھا، ہماری تاریخ تو یہ تھی، وہ ریپبلکن پارٹی صحابہ کہاں وجود تھا ان کا، حکومت ختم، پارٹی ایویپوریٹ، کہیں رہا نشانہ اس کا، نشانی کوئی رہ گئی. لیکن ایک پارٹی ہے، دوسری پارٹی آنی چاہیے، مسلم لیگ مد مقابل پر. آثار ہیں اچھے اللہ کے فضل و کرم سے. میں نے جب مایوس کیا آپ کو، امید کی کرنے بھی دکھا رہا ہوں. جمہوریت کے چلنے کے بھی آثار نظر آ رہے ہیں، جیسے بھی چل رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ سے چلے، جس طرح چلے. اسی طرح مسلم لیگ کے بھی آثار ہیں. جنیدو صاحب جس انداز میں چل رہے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ مسلم لیگ کو دوبارہ ایک قوت بنا لے. ہماری تائید رہے گی اس چیز کے ساتھ، اس لیے کہ یہ خاصہ ہے.
یہ شرط لازم ہے، جمہوریت نہیں چل سکتی ہے ایک گاڑی پر. اور یہ متحدہ محاذ، یہ سی او پی، انمل بے جوڑ، جن میں کوئی نظریاتی قرب نہیں. ایک وہ جو جہاد افغانستان کو قرون اولیٰ کے جہاد کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ دور صحابہ کے بعد ایسا اعلیٰ جہاد نہیں ہوا، اور ایک وہ جو اسے فساد کہہ رہے ہیں اور محض وقتی سیاست کے لیے جڑے بیٹھے. یہ وہ بے اصولی ہے اس ملک کی جس نے کہ ساری بربادی پیدا کی. پارٹی ہو آئے میدان میں، پارٹی مضبوط ہو. اور تیسری بات، جب تک کوئی جماعت ایک قیادت کے تحت ایک منظم اور تربیت یافتہ جماعت پیدا نہ کر لے، کسی بھی حساس مذہبی معاملے پر لوگوں کو سڑکوں پر نکالنا نہ ملک کے لیے درست، نہ ان لوگوں کے لیے درست، نہ دین کے لیے درست. دین بدنام ہو رہا ہے، شیطان رشدی دندناتا پھر رہا ہے. 6 نوجوان یہاں اپنی جانیں دے بیٹھے، 15-16 ہندوستان میں دے بیٹھے، اس کا مقصد کا بال بھی کا نہیں ہوا. ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک نوجوان پھانسی پہ چڑھ گیا، قاضی علم الدین، لیکن غیرت ایمانی کا اس نے مظاہرہ کر دیا اور اپنا بیان بدلنے پر راضی نہیں ہوا. قائد اعظم بھی آئے تھے مقدمہ لڑنے کے لیے، لیکن یہ کہ قانون کی ضرورت ہے، کچھ تو کہو. انہوں نے کہا میں کچھ کہنے کو تیار نہیں، میں نے مارا ہے اسے. ایک نوجوان کا وہ جذبہ مسئلے کو حل کر گیا، اور یہاں سیاسی شعبدہ باز، ہارے ہوئے سیاستدان اپنی سیاست کی دکان چمکانے کے لیے مسئلے کو اٹھاتے ہیں. خود ان کا بال بیکا نہیں ہوتا، دوسرے گھروں کے چراغ گل ہو جاتے ہیں، بربادی آتی ہے دوسروں کے حق میں. کسی بھی حساس مذہبی مسئلے پر غیر منظم، غیر تربیت یافتہ لوگوں کو سڑکوں پر نکالنا اسلام کے بھی خیر خواہی نہیں، دشمنی ہے. لوگوں کی بھی خیر خواہی نہیں، دشمنی ہے. اس ملک کی بھی خیر خواہی نہیں، دشمنی ہے. پہلے جماعت بناؤ، دکھاؤ کہ یہ ہے منظم جماعت، یہ ہے ایک آرڈر پر بڑھنے والے اور ایک آرڈر پر رک جانے والے لوگ. یہ ہے جنہوں نے دین کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے، انہیں حق پہنچتا ہے کہ مطالبہ کریں دین کا. یہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یہ کام کرو، پھر یہی طریقہ ہے آگے آنے کا. اللہ توفیق دے. وہ جو سے نکاتی پروگرام میں بیان کر رہا ہوں میں، دوسرا یہی ہے، لیکن شرط لازم ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے میں چھوٹتے ہی بت نہیں توڑ دیے تھے. 12 برس تک تو حکم یہ تھا کہ چاہے تمہاری بوٹیاں اڑا دی جائیں، تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے. نو ریٹیلیشن. اللہ کے سب سے بڑے رسول اسی بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں جس میں 360 بت رکھے ہوئے، اسی کعبے کا طواف کر رہے ہیں جس کے ایک ایک انچ پر، چپٹے چپٹے پر بت ہے. کہہ رہے ہیں زبان سے غلط ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. دعوت دیجئے، تبلیغ کیجئے، نہیں عن المنکر باللسان کیجئے، اقدام نہیں. پہلے تیار ہو لو. نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر، بنیاد نہ رکھ، تیاری کرو. تو 3 جمع 3 یہ 6 باتیں ہیں، 6 نکتے. نمبر 1 جہاد بالقرآن. بہترین نوجوان اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. آپ اپنا پیسہ وقف کیجئے، وسائل و ذرائع لگائیے. نمبر 2 ایک جماعت کی تیاری جو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائے، لیکن ان میں اوصاف ہونے چاہیے. پہلے 6: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. پھر مرحلہ آتا ہے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اللہ ہمیں اس مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 3 ایک مطالبہ، ون ورڈ، کتاب و سنت کی بالادستی، بغیر کسی ریزرویشن کے، بغیر کسی ایکسیپشن کے. 3 باتیں میں نے عرض کی. اس معاملے پر آپ حضرات اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی.
اس کے لیے خطوط لکھیے، ٹیلی گرام دیجیے، تارے دیجیے، ہم اس کو آرگنائز کریں گے انشاءاللہ۔ محضر نامہ پر دستخط کرائیے، کتاب و سنت کی بلا استثناء بالادستی کا فیصلہ، ایک جملہ، لمبے چوڑے بلوں کی ضرورت نہیں۔ اور اس اسنا میں جمہوریت کی تائید ہوگی۔ ہم کبھی جمہوریت کی بحالی کی تحریک میں شامل نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ جماعت کون بنائے گا پھر، لیکن تائید جمہوریت کی ہوگی ماشاء اللہ کی نہیں۔ نمبر 2، پارٹی کا مقابلہ پارٹی کرے۔ یہ متحدہ محاذ انمل بے جوڑ، میںڈکوں کی پسیری، کوئی خیر اس سے وجود میں نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے۔ نمبر 3، کسی حساس مذہبی مسئلے پر غیر منظم، غیر تربیت یافتہ لوگوں کو سڑکوں پر نہ لایا جائے۔ میں آپ حضرات کا بہت مشکور اور ممنون ہوں، آپ نے میری بات توجہ سے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام امور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔